لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى في مقام آخر: كل نفس ذائقة الموت. وقال تعالى في مقام آخر: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أخطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه. معزز سامعین کرام، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. حاضرین کرام، 2016 کے رمضان کی آج تیسری تاخات ہے. الحمدللہ. وعدے کے مطابق اور سلسلے کے موافق موت ہی کا عنوان جو ہمارا چل رہا ہے نزع اور سکرات تک پہنچا، اور گزشتہ تاخرات میں نے مختلف واقعات اور مختلف باتوں میں بطور خاص یہ عرض کیا تھا کہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ جس کی موت ہو جائے اس کے لیے جنت کا وعدہ اللہ اور اس کے رسول فرماتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے: من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو جنت میں داخل ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو خصوصاً اور سارے امت محمدیہ و مسلمہ کو عموماً ایمان والی کلمے والی موت عطا فرمائے. یاد رکھو میرے دوستو، اس غلط فہمی میں نہیں رہنا کہ ہم ایک مسلمان باپ کے بیٹے ہیں اور ایک مسلمان ماں کے بیٹے ہیں، ہمارا نام فلاں اور فلاں ہے، ہم نے بچپن سے جوانی تک اور جوانی سے بڑھاپے تک کا سفر اسلام میں گزارا ہے اور ہماری موت بھی اسلام میں آئے گی. کبھی اس غلط فہمی میں نہیں رہنا، بلکہ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے دعا کرتے ہوئے رہنا کہ اللہ جیسے تو نے مجھے میرے باپ کے خون میں رہتے وقت ایمان عطا کیا تھا اور جیسے تو نے مجھے میرے ماں کے پیٹ میں رہتے وقت ایمان عطا کیا تھا، جیسے مجھے اسلام کے آغوش میں پیدا کیا اور میری جوانی کو اسلام کے لیے قبول فرمایا، اب میں بڑھاپے کی منزل تک پہنچ چکا ہوں میرے پروردگار عالم. بس آخری جو وقت ہوتا ہے وہی فیصلے کا وقت ہوتا ہے. اے اللہ مجھے ایمان والی موت عطا کر دے، ورنہ میرے دوستو زمانے نے دیکھا ہے، واقعات میں لکھا ہے، پیغمبر کا فرمان ہے، کتنے ایسے ہوں گے جو مسلمان ماحول میں پیدا ہوں گے لیکن ان کی موت کفر کی حالت میں ہوگی،
اور کچھ خوش نصیب ایسے بھی ہوں گے کہ جن کی پوری زندگی کفر میں گزرے گی لیکن ایمان کی موت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ قدرت کے مالک ہیں، جو چاہے جب چاہے جیسے چاہے کر سکتے ہیں۔ بند کر دینا برابر نہیں۔ اللہ تعالیٰ قدرت کے مالک ہے، جو چاہے جیسے چاہے جب چاہے کر سکتے ہیں۔ عنوان ہی کے تحت ایک دو واقعے، دو میرے باتوں پر دلیل کے طور پر پیش کرتے ہوئے آگے بڑھوں۔ ایک جس کی زندگی پوری کفر میں گزری ہے، خدا کا کرم اس پر ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ایمان کیسے عطا کیا، اس کے متعلق ایک واقعہ۔ مدینہ منورہ میں ذرا دور پر ایک محلہ تھا جس میں مسلمان اور یہودی مل کر رہا کرتے تھے، ورنہ تو اب الحمدللہ مکہ اور مدینہ اتنا پاک ہے، جس پر نظر پڑے گی مسلمان ہی نظر آئے گا، اس کے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ قیامت تک ان دو شہروں کی حفاظت فرمائے اور پاکی کو تا قیامت قائم رکھے۔ دوسرے دنیا کے کسی بھی کونے کونے میں آپ کوئی ایک شہر ایسا نہیں بتا سکتے جہاں صرف ایک ہی مذہب کے لوگ رہتے ہیں، اس کے علاوہ دوسرے مذہب کا کوئی فرد نہ رہتا۔ ایسا دنیا میں کوئی مذہب آپ نہیں دکھا سکتے، کوئی گاؤں شہر نہیں دکھا سکتے، الا یہ کہ 100-150 گھروں کا کوئی گاؤں ہو تو ہو، لیکن شہر جسے کہتے ہیں نہیں بتا سکتے۔ مدینہ شہر ہے، مکہ شہر ہے۔ مدینے سے ذرا باہر ایک چھوٹا سا محلہ تھا، چھوٹا سا گاؤں تھا، وہ بھی تقریباً مدینے میں جڑا ہوا تھا۔ وہاں مسلمان اور یہودی رہتے تھے، اور دونوں میں بھی الحمدللہ ایک دوسرے کا ادب لحاظ رہتا تھا۔ اتفاق سے ایک سال رمضان آیا۔ رمضان المبارک کے مہینے میں ہندوستان والے روزہ رکھتے ہیں تو کیا مدینے والے روزہ نہیں رکھیں گے؟ یقیناً رکھیں گے مدینے والے روزہ۔ تو مدینے والے روزہ رکھے تھے، گھر کے بچے روزہ تھے۔ بالکل ایک مسلمان صاحب کے گھر کے بازو ایک یہودی کا گھر تھا، وہ یہودی مسلمان کا بڑا ادب کرتا تھا۔ تو ایک دن وہ یہودی کسی کام سے صبح کو گیا اور دوپہر کو آیا تو دیکھتا کیا ہے کہ عین دوپہر کے وقت اس یہودی کا بچہ موز کھا رہا تھا۔ یہودی کو غصہ آیا، بچے سے موز چھنایا، بچے کو مار کر اندر بھیج دیا۔ بات آئی اور گئی۔ چند دنوں کے بعد اتفاق سے اس یہودی کا انتقال ہو گیا۔ تو مسلمان صاحب نے خواب میں دیکھا کہ وہ یہودی جنت میں ہے، اور جنت کس کی؟ ہماری، بولو نا، ہماری۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا۔ مومنین اور اعمال صالحہ کرنے والوں کے لیے جنت ہے، اس میں وہاں کب تک رہیں گے؟ خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ رہیں گے۔ ہر گھر سے نکلنا ہوگا لیکن جنت سے نکلنا نہیں ہوگا۔ ایک مرتبہ انشاءاللہ جنت میں داخل ہو گئے تو پھر اللہ تعالی ہمیشہ کے لیے جنت کا دروازہ بند کر دیتے ہیں۔ کوئی باہر کا اندر نہیں جائے گا، کوئی اندر کا باہر نہیں آئے گا، بس ختم۔ بہت بیزار ہوگا نا، باہر نکلیں گے، نہیں ہوتا۔ ایک مولانا بیان کرنا کرتے ہیں جنت میں تم نہ کیا ہونا کہ وہ ملتا، اور قرآن نے بھی یہی کہا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ تم جو چاہو گے وہ بھی ملے گا، اللہ جو وعدہ کرے وہ بھی ملے گا۔ وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ، تمہاری چاہت کے پھلے ملیں گے وہاں پر۔ کیا پوچھتے اللہ تعالیٰ پیش کر دیتے۔ ایک دیوانہ اٹھا کر پوچھا حضرت جنت میں بیڑی ملتی کیا؟ اللہ والوں کا جواب بھی بڑا اچھا ہوتا ہے، ضرور، لیکن ماچس نہیں ملتا۔ کیا نہیں ملتا؟ پھر کیسا پینا؟ جانا پڑے گا جہنم کو۔ ایک بیڑی کے واسطے جہنم کو جاتا کیا؟ نہیں، تو رجا منہ مچھ لکھو۔ وہاں بیڑی نہیں، سگریٹ نہیں، وہاں تو خوشبو ہی خوشبو ہے۔ بیڑی میں کیا خوشبو ہے بھی؟ بیڑی پیتے ہو، لیکن پینے والے پیتے ہیں۔
پھونکتے ہی پھونکے تو ہمیں بے ہوش ہوتے ہیں، انہیں الٹا نگل جاتا. کیا روح افزا وہ. فارن کنٹریز میں لڑکیاں بھی پیتی، یہاں پیتی. وہ سننے کے واسطے بولے آتا ہوں. میرے پاس جواب سود کو دینا. یہاں پیتے ہیں. ایک محلے کو بیان کو جا کر آیا، اس محلے کو بیان کو جانے سے پہلے نہیں معلوم کہ میرا نمبر کس کو کیسا مل گیا. ایک عورت فون کر رہی ہے کہ حضرت یہاں آئے تو شراب کے بارے میں بولو. میں بولا اچھا میں بولتا ہوں، لیکن سنو حضرت فون رکھو نو کو گئی. کیا میں قصہ میں جلدی میں کام میں تھا. بول رہی ہے کہ حضرت مرد بنے نہیں، حضرت پیکا پیری مسلمانوں کے محلے میں. میں وہی بول کر آیا، کاؤنسلروں سن لو، ایم ایل او سن لو، اگر کسی کاؤنسلر کے حلقے میں وہ علاقہ مسلمانوں کا ہے، اس علاقے میں شراب کی دکان ہے، تو وہ انسانوں کی نگاہوں میں کاؤنسلر تو ہوگا لیکن خدا کی نگاہوں میں نہیں. اتنا کام تو کرو کہ مسلمانوں کے محلوں سے شراب کی دکانیں ہٹاؤ. 100 مسجدوں کے بننے سے زیادہ ثواب ملے گا. اللہ میری آواز کو ہر اس علاقے کے ایم ایل اے کے کان تک پہنچا دے جو اس طاقت کو رکھتا ہے. وہ کام کرے. دوسرے کاموں کے ساتھ سب سے بڑا کام ہوگا، میں اپنے ہاتھوں سے پھول کا ہار پہناؤں گا، اسے تاکراتوں میں دعا کروں گا اگر کوئی ایسا کارنامہ کر کے دکھا دے. ماں کا لال. مسلمانوں کی دکانوں میں شراب کی دکانیں، میں نے ابھی بول کر آیا تھا 100% یا 70% یا 60% غیر مسلموں کے علاقوں میں گائے کا گوشت کا دکان کھولنے کی ہمت ہماری نہیں، لیکن اس غیر کی ہمت کا کیا کہنا مسلمانوں کے محلوں میں شراب کی دکان چلاتا ہے. یہ تو ہمارے ڈکر مرنے کی بات ہے. اب تو گائے کے گوشت کا مسئلہ تو اتنا بڑا ہو گیا ہے، گوشت کا دکان رکھنا تو دور کی بات کہ گھر میں گوشت پکنے کی بو آتی ہے تو پولیس کو انفارمیشن جاتا ہے، پہلے تحقیق کرو کہ چھوٹے میاں کی بڑے میاں. اور مسلمانوں کے علاقوں میں بیچ ماحول میں شراب کی دکانیں مسلمان کے محلوں میں چلائے، یہ تو ہمارے ان علاقوں کے ذمہ داروں کے لیے تو ڈب کر مرنے کی بات ہے جن کے بیچ میں شراب کی دکانیں ہیں. عورتیں شراب پیئیں، مرد پینا جائز نہیں تو عورت کیسے پیے گی. اب زمانہ یہ کر رہا ہے کہ ان کے کام انہوں کر رہی، ان کے کام انہوں کر رہی. کر رہی نہیں کر رہی. کون سا کام چھکری نہیں کر رہی بولو؟ ایکٹیوا، ایکسس، جینیٹک کی ڈیو، یہ چھکریاں چلا سو دیکھا. رمضان میں مجھے پوچھ رہا نہیں تمہیں کہیں کو دیکھیں حضرت بول کر رہے بلٹ چلا گزار رہی ہے. ٹھیک ہے نہیں بلٹ. میں سوچا عورت کمزور بول کر وتاؤٹ گیئر کی گاڑی بنایا انہیں، لیکن انہیں پاؤں سے گیرا ڈالتے نا اس کا 900 کتنا مظلوم رہیں گا. سب کام کر رہی ہیں، ان کے کپڑے انہوں، ان کے کپڑے انہوں، حکومتاں کر رہی ہیں. شوہروں کی خدمت کرو بولے تو حکومتاں کر رہی ہیں. میرے اشارے سمجھو، سیاست پولیٹکس جاننے والے. شوہرہ کی خدمت کرو بولے تو اب ان تک بات چلے گی تو انہوں بولتے ہیں شوہر رہے تو نہ خدمت کریں گے، اس کے واسطے شوہر نہیں حکومت کر رہے. پورے انڈیا کو ان 4 عورتوں نے قبضہ کر رکھا ہے جن کے 4 کے بھی شوہر نہیں، اس لیے کہ پورے انڈیا کو انہیں قبضہ کر رکھا ہے جس کی ضرورت نہیں. سمجھ میں آئی؟ حکومت ان لوگوں کی ہے جن کا کوئی ذمہ دار نہیں ہے، جو اپنے گھر چلا نہ سکے، کیا خاک میرا پیارا ملک چلائیں گے. گھر چلاؤ پہلے، پھر خاندان چلانے کا سبق ملے گا. خاندان چلاؤ پہلے تو پھر محلے چلانے کا سبق ملے گا. محلے چلاؤ پہلے انشاءاللہ تعالی شہر چلانے کا سبق ملے گا. شہر چلاؤ پہلے تو اسٹیٹ چلانے کا سبق ملے گا. اسٹیٹ چلاؤ پہلے تو پھر ملک چلانے کا سبق ملے گا. ملکیں چلاؤ، خدا پورے عالم کا نظام دیں گے تمہارے ہاتھ میں. خدا پورے عالم کا نظام دیں گے انشاءاللہ. میں انشاءاللہ بفضل اللہ یہ باتیں عرض کر رہا ہوں. اور پیتی ہوں. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو توفیق عطا فرمائے. جنت پر بات آ گئی، عنوان سے ہٹ جاؤں گا. تو جنت کو دیکھے ایک مسلمان صاحب جو مدینے کے پڑوس میں رہتے تھے، انہوں نے دیکھا کہ جنت میں وہ یہودی ہے. کون ہے؟ یہودی اڑ رہا ہے. جنت میں اللہ ہم نے فراہمی دیں گے، اڑنے کے واسطے فلیٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی.
لاکھوں کلومیٹر کا سفر، سالوں کی مسافت کا سفر لمحوں میں طے کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ ہم سب کو جنت عطا فرمائے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بھی دعا کرو تو ایک چیز مانگو، ایک چیز کی پناہ مانگو۔ صحابہ نے پوچھا کس چیز کا سوال کریں، کس چیز سے پناہ مانگے؟ آقا نے فرمایا تمہاری دعا اس وقت تک مکمل نہ ہو جب دعا میں جنت نہ مانگو، اور تمہاری دعا اس وقت تک مکمل نہ ہو جب تک تم دعا میں جہنم کی پناہ نہ مانگو۔ دنیا کا ہے، وہاں جنت مل گئی انشاءاللہ تعالی، مزہ ہی مزہ، اڑیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے۔ مسلمان صاحب دے کر بولے تمہیں میرے پڑوسی نہیں؟ ہاؤ ہاؤ۔ یہودی نہیں تمہیں؟ تھا۔ پھر کیسا یہاں؟ اللہ کا کرم، پہنچا دیا اللہ تعالیٰ۔ اچھا کیسا پہنچا؟ بات دراصل ہے بھائی جان کہ میں یہودی تھا آخری سانس تک، میرا یہ عمل اللہ کو ایسا پسند آیا کہ فرشتوں کو بھیج کر خدا نے مرتے وقت کلمہ پڑھا دیا۔ وہ کیا عمل ہے؟ تو اس یہودی جو مسلمان ہو گئے تھے انہوں نے کہا کہ میں نے رمضان کے مہینے میں میرے بیٹے کو اس لیے مارا تھا کہ وہ مجمع میں کھڑ کے کھاتا ہے۔ میں نے بچے کے ہاتھ سے منہ چھنایا اور کہا کہ مسلمان کے بچے روزہ ہی گھنٹوں سے بھوکے ہیں، دھوپ ہے، پیاس ہے، تڑپ ہے، ان کے سامنے تو مزے لے کر کھاتا ہے، شرم نہیں آتی؟ صرف رمضان کی قدر کرنے سے خدا نے میری پوری زندگی کا صفحہ پلٹ دیا۔ زمانہ مجھے یہودی کہتا ہے لیکن اس وقت میں جنت میں ہوں۔ صادق آئی بات، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ اور کچھ ایسے واقعات بھی ہیں جن کی پوری زندگی ایمان و اسلام میں گزری لیکن کفر کی حالت میں موت ہوئی۔ عیسیٰ علیہ السلام جالے کرتے ہیں، ایک مرد اپنی ایک خبر پر ہاتھ رکھ کر سر رکھ کر رولے کو تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام جاتے جاتے پوچھے کیا ہو رہا ہے، کی رو رہا ہے، کس کی خبر یہ؟ تو وہ نوجوان کہا کہ عیسیٰ یہ میری بیوی کی خبر ہے، میں بہت چاہتا تھا اسے، انہیں چلے گی کی بات سے میں رو رہا ہوں۔ اس کے چہرے میں بڑے تڑپ تھا، ترس تھا۔ تو حضرت عیسیٰ بولے کیا تو یہ بات پسند کرتا ہے کہ میں تیری بیوی کو زندہ کر دوں؟ اگر عیسیٰ علیہ السلام ہمارے پاس آتے ہیں، ان مرد بنا سے پوچھے جن کی بیوی نہیں ہے کیا تمہاری جورو کو زندہ کروں؟ نہ کو ہونا کہتا اور ایک لے کو دے ڈالو، اسے ڈرتے جورو کا تو آ جاتی انشاءاللہ بات، ایک چیٹی لایا ہوں انشاءاللہ سبق لے کر جاؤ۔ رات باقی بات باقی بولتے نہیں، میں ذرا جملہ بدل کر بولتا ہوں، زندگی باقی بات باقی، زندگی باقی بات باقی انشاءاللہ تعالی۔ عنوان تو موت، خبر قیامت شروع کیا ہوں، اللہ تعالیٰ اختتام تک پہنچانے والے ہیں۔ جب تک خدا چلاتے ہیں چلیں گے لیکن ہر چیز پوری سن کر جائے گا۔ ایسی حالات ہیں دنیا کے اندر۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا زندہ کروں؟ شوہر نے کہا کہ عیسیٰ اس سے زیادہ خوشی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ آپ کا کرم ہوگا، اللہ کا رحم ہوگا، زندہ کر دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ دیا تھا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قبر کے پاس کھڑے ہو کر قم بإذن اللہ بولے تو قبر شک ہوئی، پھر سے وہ بیوی اٹھ کر کھڑے ہو گئی، اپنے شوہر کو پہچان لی، عیسیٰ کو بھی پہچان لی۔ اللہ اکبر، شوہر خوش ہو گیا، بیوی کو لے کر چلا گیا، عیسیٰ علیہ السلام چلے گئے۔ کچھ دن گزرے، ایک دن میاں بیوی بازار کو گئے، شوہر کا قلعے لگا تھا، بیوی کھڑی تھی، اسی وقت بادشاہ کے بیٹے کی سواری گئی، شہزادہ بڑے جاگو جلال تھے، بیوی بڑی خوبصورت تھی۔ جاتے جاتے بادشاہ کے بیٹے کی شہزادے کی نظر اس عورت پر پڑ گئی، ایک ہی نظر پر فریفتہ ہو گیا۔ اتفاق سے اس بیوی نے بھی دیکھا تو عاشق ہو گئی، سوچنے لگی یہ غریب کے پیچھے دوبارہ زندہ ہو کو پھر مصیبت، انہیں مجھے چاہ رہا ہے میں اسے چاہتا ہوں، اشارہ کریا انہیں، انہیں بھی چلے گی۔ شوہر آیا، ارے کہاں جا رہی ہے؟ پلٹ کر بولی تو کون؟
اسی لیے قرآن نے کہا عورتوں کا مکر بڑا خطرناک ہے، ان کیدکن عظیم، شیطان کی شرارت سے بھی زیادہ عورتوں کی شرارت ہے۔ اب میں نکل کو جاؤں گا کہ نہیں جاؤں گا کہ معلوم نہیں، پورے پیکا وہاں کھڑیں گے۔ شیطان کے مکر و فریب کو قرآن نے کمزور کہا، عورت کے مکر و فریب کو قرآن نے سخت کہا۔ عورت کی تربیت اچھی ہو تو اس سے زیادہ اچھی کوئی نہیں، عورت کی تربیت اگر خراب ہو جائے تو اس سے بدتر کوئی نہیں۔ میرے شیخ قطب عالم نے ارشاد فرمایا، جب ایک عورت بن جاتی ہے تو 70 ولیوں پر بھاری بن جاتی ہے، جب ایک عورت بگڑ جاتی ہے تو 70 شیطانوں کا تنہا یہ کام کر دیتی ہے۔ بن گئی تو عالم یہ، بگڑ گئی تو حال نہیں۔ میری مائیں، میری بہنیں، بن جاؤ، تمہارے بننے کی ضرورت ہے۔ بے حیا بن کر باہر نہ نکلو، اپنے چہرے کھلے نہ رکھو۔ تمہارا چہرہ چاند نہیں، تمہارا چہرہ سورج ہے۔ چاند سے کیوں تشبیہ دیا میں، سورج سے کیوں تشبیہ دیا؟ کسی نے کہا کہ عورت کا چہرہ چاند نہیں ہے کہ جو چاہے دیکھے، ایک ماں کا، ایک بیوی کا، ایک بیٹی کا چہرہ سورج ہے، جو دیکھے گا آنکھیں جل جائیں گی۔ تم اپنے اندر ایسی حیا رکھو، تمہارے اوپر بے حیاؤں کی نظر پڑے گی، تمہارے حیا سے ٹکر لے کر اس کی نگاہیں چور چور ہو جائے، تمہارے اوپر نظر ڈالنے والا اندھا ہو جائے۔ تم ایسی حیا کی پیکر بن کر راستوں میں نکلو، رب کعبہ کی قسم تم گزرو گی تو نوجوانوں کی نگاہیں نیچی ہو جائے۔ ایک اچھی باحیا بہن آ رہی ہے، ایک باحیا عورت پر جو بری نظر ڈالتا ہے، میرے شیخ نے فرمایا کہ اسے وقت سے پہلے تباہی آ جاتی ہے۔ ایک اچھی کردار والی عورت پر جو بری نظر اٹھا کر دیکھتا ہے، اس کے سامنے حالات کے پہاڑ قائم ہو جاتے ہیں۔ جو اچھی عورت پر اپنی بری نگاہ ڈالتا ہے، اس کی ماں کی عزت راستے میں ہو جاتی ہے، بیوی کی عزت راستے میں ہو جاتی ہے۔ میں کان پکڑ کر میری ماں اور بہنوں تک آواز پہنچانا چاہتا ہوں، میرے نوجوانوں کے گناہ کو دوسرا نمبر دیتا ہوں۔ میری بہنیں، اگر تو بے حیا بن کر باہر نہ نکلتی تو میرے بھائی کی نگاہ غلط نہ اٹھتی۔ جو عورتیں گھر میں رہتی ہے تو پھر میرا نوجوان راستے میں کس کو دیکھے گا؟ اگر نگاہ اس کی خراب ہوگی تو راستے کتے بلی کو تو دیکھے گا۔ تم بے حیا باندھ کر نکلتی ہے تو پھر میرے دوستوں برو ہوئی کی نگاہیں نہیں پھرتی، ان کے ساتھ اچھوں کی نگاہیں بھی پھر جاتی ہیں۔ ایک عورت فل ٹاپ ٹو باٹم پیک ہے، اسے دیکھ لے کو کھڑتا نہیں کون بھی، پورا برقع پہن کو ہے، رتی چہرہ کھلا رہا، اسے دیکھ لے کو کھڑتا۔ کیوں؟ نظر آ رہا ہے تو دکھ رہا ہے۔ سیدہ فاطمہ نے کیا کہا؟ بہترین عورت وہ ہے جو غیر مردوں کو بھی نہ دیکھے، بہترین عورت وہ ہے جو غیر مردوں کو دیکھنے کا بھی موقع نہ دے۔ تم باہر نہ نکلے، تم اچھی بن جاؤ۔ 70 اولیاء کی دعاؤں میں وہ اثر نہیں جو تنہا تمہاری ایک کی دعا میں اثر ہے۔ آج تم اپنے بیٹوں کو دعا نہیں کرتی، اپنے شوہر کو دعا نہیں کرتی، اپنے بھائی کو دعا نہیں کرتی، اپنے محلے کے نوجوانوں کو دعا نہیں کرتی، اس ملک کے ماحول کے لیے دعا نہیں کرتی۔ تمہارے دعاؤں کی ضرورت تو اس وقت غوث قطب ابدال کے دعاؤں سے زیادہ ہے۔ دعا کرو۔ قرآن نے جہاں تمہاری تعریف کی ہے، قرآن نے وہاں تمہارے مکر کا ذکر بھی کیا ہے۔ ان کیدکن عظیم، عورت کا مکر بڑا خطرناک۔ اچھے اچھے عقل مندہ عورت کے سامنے دیوانے ہو جاتے ہیں۔ اچھے اچھے واقعات ہیں، اس کے بارے میں ایک واقعہ بول کر گزرتا ہوں، کتابی واقعہ، بنڈل بھی نہیں۔ شادی کے بعد ایک عورت ایک مرد بنے سے محبت کر ڈالی، نہیں کرنا، اتفاق سے وہ گھوگو کیا بولیا، تیرے نوشوں کے سامنے میں تجھے بوسا دینا۔ انہیں کیا بولی، یہ کون سی بڑی بات، میں ہوں نا۔ وہ کیسا، ایک کام کریں گے، میرے نوشوں کو میں بولتا ہوں جے مجھے پھرانے بلانے کو جاؤ، اس دن میں تجھے بھی بولتا ہوں، تو وہاں کیا کر، نارن لے لگا یلیر، باغ میں یلیر کا جھاڑ بھی رہیں گا، میرے نوشوں کے ساتھ جاتے رہیں گے، آئیں گے، اچھی بات ہے۔ اس کے بعد میں جو وہاں بولتا ہوں وہاں عمل کر، یہاں بولا تو خوشی میں بھول جاؤں گا، اچھی بات ہے۔
نوشو کو بولے دے آپ پھرنے دیں گے، چلو بیگم بلا لو بیٹا، تم اس کو بلا لو. گیا پھرتے پھرتے نارل والا سامنے دکھا. مجھے نارل کا پانی ہونا کیا کو لینے گیا تو وہ نکو یہ جھاڑ میں ہی نہیں، وہ جھاڑ میں چڑھ کو توڑ کو پلاؤ، محبت رہی تو کرو. اچھی بات ہے بالکل نہیں ذرا کا واقعہ یہ کر دیا. نارل کا پانی دکھا تو بیوی بولی اپنے شوہر سے میں یہ پانی نہیں پلاتی، میری خواہش ہے کہ میں جھاڑ میں چڑھ کو نارل توڑ کو تم نے پانی پلاؤں. ارے تو کیسا چڑھتی؟ نہیں بچپن میں چڑھ کو عادت بن گئی. چڑھی اوپر گئی، نوشو انتظار کر لگا نیچے تھا تو اچانک بمڑیا ماری نے اللہ اللہ یہ کیا کیا بول کر پوچھا. کہتی شام بیٹھے رہا بچھو شام بچھو جانتے نہیں جانتے. 3 دن پہلے نوجوان فون کرا حضرت سانپ ہے مارنا کا تو کیسا مارنا حضرت؟ میں بولا مارو بھی حضرت کئی کبھی بول کو مارنا کیا حضرت؟ میں بولا جن رہا تو چل جاؤ، سانپ رہے تو مارا نہیں بولو بھی، کتابوں میں لکھا. سلام کرنا کیا حضرت پوچھ رہا، سانپ کو سلام کرتا ہے نہیں. اچھی بات پوچھا نا کیا ہوگا نہیں تمہیں نیچے کو کی چھکری کو بوسا دے رہی. میں کہاں دے رہا ہوں، میں تو اکیلے کھڑا ہوں، کون سی بھی چھکری نہیں نہ دے رہی نا تمہیں. اے دیوانی کیا کہ تجھے ہنکا خراب ہوگی، اتر. ایک توڑ لگا کو اتر گئی، پلا دلی. اب انہیں بولی میں بھی پینا، مجھے پلاتے نہیں کی. ارے پلا تو چڑھی گا تو میں نہیں چڑھتا. چڑھ گا. اب وہ عاشق کو بلا کر بولی اب دے بوسا. اوپر چڑھا کیا کر رہا، میں کیا کروں، کون کی تجھے بوسا دے رہا نا. تب بولی انہیں یہ جھاڑ میں کیا کی ہے، میں چڑھی تجھے ایسا دکھا دو. کیا مکر ہے دیکھو، کتابی واقعہ بول رہا ہوں، کیا مکر ہے دیکھو. وہ شوہر کی بیوی بازار میں تھی، شہزادہ گزرا، نظر پر عشق ہوا، شہزادے کے پیچھے چلے گئی. شوہر پیچھے گیا، پکار کر کرنے لگا بیگم کہاں جا رہی ہے، تو کون ہے؟ کہنے لگا میں تیرا شوہر ہوں. تو نہیں یہ میرا شوہر ہے. دولت پر نظر پڑی تو رشتے کا سودا ہو گیا، دولت پر نظر پڑی تو رشتہ قربان ہو گیا، شوہر کو بھول گئی. اسی لیے فقہا فرماتے ہیں 4 بہنیں ملیں گے تو کبھی اپنے شوہروں کی تعریف ایک جگہ پر نہ کریں، اس لیے کہ کوئی شوہر حد سے زیادہ مالدار نظر آ گیا تو غریب بہن سوچے گی انہیں رہتا تو اچھا تھا نا اس کے مقام پر. جو ہے ملاقات و عافیت کی باتیں کر لے، اسی میں آج کے زمانے میں بھلائی ہے. میرا شوہر یہ لا کو دیا، میرا شوہر وہ لا کر دیا، انہیں اتنا کما، یہ سب باتیں نہ ہو. تقوی کی باتیں کریں. ہمارے شوہر ایک تاکرات بھی نہیں چھوڑتے تاکہ اسے یاد آ جائے کہ میرا شوہر بھی تاکرات والا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. میرا شوہر ایک نماز نہیں چھوڑتا، وہ سوچے کہ میرا شوہر بھی نمازی ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. خیر شوہر گیا تو شہزادے نے اپنے غلاموں سے کہا اسے مار کے بھگاؤ. مار دیے سیدھا انہیں. پھر قبرستان کو آ کو رولے کو بیٹھ گیا. پھر عیسیٰ گزرے. کیا بات پھر مر گئی؟ کیا مری نہیں، بھاگی. بولتے نہیں انہیں بھاگی. کہاں بھاگتی؟ سنس سے چلنے کو جاتی، بھاگتی کہتے ہیں، بھاگتی. اتنی ہمت کیا ہوگا؟ چلے گی کس کے پیچھے؟ شہزادے کے پیچھے. بے وفائی کر دی. حضرت عیسیٰ بولے کیا چاہتا؟ نہیں عیسیٰ اسے پھر واپس خبر کو پہنچا دو. سیدھا عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر انہیں مرد گیا. اس عورت سے کہنے عیسیٰ ہے. عیسیٰ بولے تیرے شوہر کو نہیں پہچانتی کیا؟ تو مجھے بھی نہیں پہچانتی؟ دولت کا نشہ چڑھا ہوا تھا. کہنے لگی کہ تم کون ہو؟ حضرت عیسیٰ نے کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، عیسیٰ ہوں، روح اللہ ہوں، مریم کا بیٹا ہوں. میں کسی عیسیٰ ویسا کو جانتی بھی نہیں، مانتی بھی نہیں. حضرت عیسیٰ نے اسی وقت کہہ دیا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ پہلے کیسی تھی ویسی کر دے. تو پھر وہ وہیں مر جاتی ہے، دفنا دیتے ہیں. عیسیٰ نے کہا جو کوئی ایمان کی حالت میں زندہ رہا کفر کی حالت میں مرتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے تو اس عورت کو دیکھے. ایمان بڑی قیمتی چیز ہے میرے دوستو، اس کی ایمان کی حفاظت کرو، اسلام کی حفاظت کرو.
یہ آخری کلمہ ایمان والا ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہو تو بڑی بات بنے گی۔ اللہ کے دربار میں دعا کرنا چاہیے، اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا خود بھی ذکر کرتے رہو، موتاؤں کے بازو بیٹھ کر بھی لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ مرنے والے کے بارے میں یہ پتہ چل جائے کہ یہ مرنے والا ہے، اب اس کے بچنے کی کوئی شکل و صورتیں نہیں ہے۔ اس گھر کے اندر واویلا مچانے کے بجائے کرنا کیا چاہیے کہ لقینوا موتاکم لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تلقین کرتے رہو۔ کبھی اسے پڑھنے کا حکم نہ دو، اس لیے کہ سختی اس پر واقع ہوتی ہے، اور سختی کی وجہ سے اگر وہ انکار کر دے تو کفر کی موت ہو جائے گا۔ وہ سنتا تو ضرور ہے، سنتے سنتے انشاءاللہ تعالیٰ دل میں پڑھ لیا تو بھی کامیاب، زبان سے پڑھ لیا تو بھی کامیاب۔ زمانے دیکھا ہے دل سے پڑھنے والے بھی پڑھے ہیں اور زبان سے زور سے پڑھنے والے بھی پڑھے ہیں۔ کتنے ایسے اللہ والے ہیں جو زور سے کلمہ پڑھ کر سننے والوں کے سے کہا کہ تم سب گواہ رہو میں کلمہ پڑھتا ہوں۔ ایسے ہزاروں واقعات ہیں۔ اللہ کرے کہ سب کو ایمان کی موت دے۔ جب کوئی اللہ کا بندہ یا بندی، ماں، بہن، بیوی، بیٹی، کون بھی اگر مر ہی گئے تو فوراً کیا پڑھنا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہاں پڑھتے ہم لگا؟ اللہ چلے گئے نا، ایو صورتہ مار لیتے ہیں، گر جاتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ گیا نہیں انہیں، اسے بلا لیے سے کون سی بھی اس وقت نہیں بولوں مرنے کے لیے تیار ہے، بولو تو کون سی بھی مرتا؟ موت کسی کو بھی اچھی نہیں لگتی۔ انہیں گیا نہیں، اسے بلا لیے، اللہ بلا لیا، اس پر رحم ہوا۔ اسی لیے مرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ مرحوم۔ مرحوم کا معنی کیا؟ وہ انسان جس پر رحم کیا گیا ہے۔ راحم، رحیم کسے کہتے ہیں؟ رحم کرنے والے کو۔ مرحوم کسے کہتے ہیں؟ جس پر رحم ہوا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مسلمان کے لیے موت رحم ہے، اسی لیے اسے مرحوم کہتے ہیں۔ اس پر اللہ کا رحم ہوا ہے، جیسے ہی وہ مر گیا تو اس کے پسمان لگا جتنے ہوتے ہیں سب اپنے زبان سے کیا کہنا چاہیے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قرآن کہتا ہے الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب بھی کوئی مصیبت تم پر واقع ہو جائے تو فوراً اپنے زبان سے کہنے والے کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرات مفسرین کرام فرماتے ہیں ہر مصیبت پر یہ دعا پڑھنا چاہیے، اور یہ صرف امت محمدیہ کے لیے جملہ اللہ تعالیٰ عطا کیا، تو کسی اور نبی کی امت کے لیے مصیبت پر انا للہ پڑھنے والا جملہ عطا نہیں ہوا، صرف نبی کی امت کو عطا ہوا۔ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام گم ہو گئے، حضرت یوسف انا للہ نہیں پڑھے، یعقوب یا صفا پڑھے، ہائے افسوس کہ میرا بیٹا گم گیا۔ کیسی کیسی مصیبتیں آئیں، دوسروں پر انا للہ نہیں پڑھے، لیکن حضور کی امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جملہ بطور خاص عطا کر دیا۔ کیا؟ انا للہ کا۔ کیوں عطا کر دیا؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں کیوں عطا کر دیا؟ اس لیے کہ جب بھی کوئی اللہ کا بندہ کسی بھی مصیبت چھوٹی یا بڑی پر، حتیٰ کہ موت پر بھی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز کا نقصان ہوا ہے یا تو اس نقصان کو نفع میں بدل دیں گے، یا وہی چیز اسے دوبارہ عطا فرما دیں گے، یا اس سے بہتر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں عطا کریں گے۔ حتیٰ کہ کرنٹ چلے گا تو بھی انا للہ پڑھنا، باوا، شوہر، بیٹا، بیوی، تو نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر کا چراغ بھی گل ہو جاتا، امی عائشہ فرماتی ہے صحابہ فرماتے انا للہ پڑھتے تھے۔ اچانک زور سے ہوا آئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا چراغ بجھ گیا تو انا للہ پڑھے۔ امی عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ اس چھوٹے سے بات پر بھی انا للہ پڑھتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے عائشہ اگر کرنٹ چلے گی چند سیکنڈ کرنٹ آنے تک مومن کو جو تکلیف ہوتی ہے اس تکلیف پر بھی انا للہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس تکلیف کو بھی عبادت اور اجر بنا دیتے ہیں۔ گھر میں لیٹ چلے گا انا للہ پڑھو، انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں انا للہ پڑھیں گے، ٹرانسفر میں کرنٹ آؤں گا۔ لیکن ہمارا قصہ کیا، انا للہ پڑھنے کے بجائے کرنٹ چلے گئے تو بعض لوگ ایو، بعض لوگ بسم اللہ کرتے، آیا تو بسم اللہ بولنا، تو گیا تو بسم اللہ بولتے۔ کتنے اچھی باتیں، رونا تو ضرور ہے بھائی اس پر، لیکن انا للہ پڑھنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے ایک بیوی کا نام حضرت ام سلمہ، کیا نام؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
کے نکاح میں آنے سے پہلے یہ ابو سلمہ کے بیوی تھی. ابو سلمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی. غور سے سننا, ابو سلمہ حضور کے چچیرے بھائی. یہ میاں بیوی میں ام سلمہ اور ابو سلمہ میں بڑی محبت تھی. میاں بیوی کا تو محبت, اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں میاں بیوی میں محبت نہیں تو پھر کس کے پاس رہیں گی محبت. دونوں بہت محبت کرتے تھے. کبھی کبھار ان کے محبت کے چرچے حضور کی خدمت میں بھی آتے تھے. نام کیا؟ ابو سلمہ اور ام سلمہ. کیا ہو گیا؟ ہوتا اطمینان سے انا لیلا پڑے. آ رہی آواز اوپر آ رہی ہے؟ ادھر کا چلا گیا سو, کدھر کا گیا سو؟ کریکٹ نہیں, باہر ہے نا. اوپر وغیرہ سب آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے. دونوں میاں بیوی میں بڑی محبت تھی. باہر آ رہی ہے؟ بس آ رہی ہے. ماشاء اللہ. کم آ رہی ہے نا, کم سے کم. کرنٹ نہیں تو کم آ رہی ہے. کرنٹ آیا تو زیادہ آتی ہے. انشاءاللہ انتظام ہو جائے گا. عارف صاحب ہوئیں گے اور دوسرے ذمہ دار حضرات بھی رہیں گے. انشاءاللہ چلتے رہے گا. کریکٹ تو ہے, سمجھ میں بات کی. عارف صاحب سے بات کی. تو حضرت ام سلمہ اور ابو سلمہ یہ دونوں میاں بیوی تھے, اور ابو سلمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے. دونوں میں بڑی محبت تھی. ان دونوں کی محبت کے چرچے کبھی کبھار حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی آتے تھے. میاں بیوی بولے تو ایسی محبت کرنا, لیکن کیوں محبت نہیں کرتے؟ میں ان شوہروں سے پوچھتا ہوں, بیوی کو کیوں نہیں چاہتے آپ؟ ان بیویوں سے کہتا ہوں, اپنے شوہروں سے کیوں محبت نہیں کرتے آپ؟ کیا یہ تمہارا شوہر نہیں؟ کیا یہ تمہاری بیوی نہیں؟ کیوں گالیاں دیتے؟ کیوں اپنی بیویوں کو مارتے؟ افسوس ہوتا ہے. نماز نہیں پڑھتے, نماز کی بات کرتے ہیں, لیکن گھر تو سنبھالو کم سے کم. گھر تو سنبھالو کم سے کم. میاں بیوی کا تکرار تو سر چڑھ کر بولتا ہے. رمضان ہی میں کئی سوالات آتے ہیں میرے پاس. ایک اور سوال کرتی ہے میرے پاس, غور سے سنو, اس سے زیادہ اندھیرے خبر میں ہوں گے. یہ اندھیرے سے ڈر گئے تو پھر اس اندھیرے کا مقابلہ کیا کریں گے؟ توجہ ادھر رہے, انشاءاللہ تعالی بات جاری رہے گی. سوالات آتے ہیں, اچھے بھی آتے ہیں, برے بھی آتے ہیں. اور جو یہاں سامنے بیٹھے ہوئے ہیں نا, یہ پہلی سب کے نوجوان ہیں, تفسیر میں بھی رہتے تھے. ایک سوال آیا, عورت روزے کی حالت میں سالن بناتے ہوئے چکھ سکتی ہے کیا؟ آیا نہیں آیا؟ روزہ کسے بولتے؟ کھانا نہیں, پینا نہیں, چکنا نہیں, پوزیشن تک سننا نہیں. اسی لیے جس کو دمے کی بیماری ہوتی ہے, ڈسک کی بیماری ہوتی ہے, اور جس کو کھانسی کی بیماری ہوتی ہے, ویزنگ پرابلم ہے, وہ لوگ انہیلر استعمال کرتے ہیں. روزے کی حالت میں انہیلر بھی استعمال نہیں کر سکتے, کیونکہ پولوشن ہوا بھی اگر پیٹ کے اندر چلا جائے تب بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. دوا دماغ کو چلے گئی تب بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. فقہا نے برابر دلائل کے ساتھ پیش کیا ہے. گاڑی سامنے جا رہی ہے, دھواں زیادہ چھوڑ رہی ہے, خصوصاً گوری پالے ٹانی روڈ کے آٹوا کے پیچھے جاؤ لوگوں. پک اپ کم رہتا لیکن آواز بھی پولوشن زیادہ رہتا. کیا اسرافیل کا سور کیا ہے؟ ایکسٹرا فٹنگ الگ آواز کو. آٹو چلانے والے سدھر گئے تو آدھا بنگلور سدھر جاتا انشاءاللہ. سمجھ نہیں بات. بہت اچھے بھی رہتے ہیں الحمدللہ, اتنے اچھے رہتے ہیں. میٹر کتنا پڑتا کہ اتنا لیتے ہیں. بعض ایسے رہتے ہیں میٹر کا نمبر کم رہتا, پیسے زیادہ پہنچتے. میں بھی سفر میں جا کو آگے اترتا نا, جمعے میں بھی بول جاتا کیونکہ جمعے کو پورا مجمع نہیں آتا, اس لیے پھر یہ واقعہ بول رہا ہوں. رات کو اترتے بھی 3 بجے 4 بجے 5 بجے آ کے اترنا پڑتا. زبی بھی رہے تو کبھی, ہاں زبی بھی نہیں رہے تو 1 دن 2 دن کا پروگرام رہا تو زبی بھی نہیں رہتے. ایک مرتبہ گنٹور کو جا کو 1 دن کے واسطے آ کے اتریا, رومال لپٹنے کو تھا. سمجھ میں بات ہے. کیسا دکھ رہا ہوں میں, نوجوان دکھ رہا ہوں, بڈھا دکھ رہا ہوں, سمجھ میں. لیکن میرا پیٹ جلایا ہونا اتر لگا تھا. اور ماموں کرا مجھے میرا کتنا نہیں پیٹ جلا رہنا. وہ بھی لائٹ کے سامنے لاکھو بس والا کھڑایا ہے. میں برابر برابر رومال گمان اوڑھ لے کو فرشتے اترے سکا اتر لے کر ہوں. من جی آؤ ماموں کیا. خیر ماموں بولا تو ماموں بنتا ہوں کیا.
کہاں جانا ہے؟ شیواجی نگر. آؤ بیٹھو. گیا. کتنا بھی پوچھا, 250 روپے تو تھا. انہیں کیا سمجھ گیا کہ باہر سے آیا ہوں. مطلب کئی کچھ 250 500 لے لو. نکو مامو. پھر مامو کرا. کبھی کسی کی مجبوری کا سودا نہ اٹھا. بولنا رات میں نیند کو قربان کر کے میں محنت کرتا ہوں. قانون نے ڈبل میٹر کا قانون لگایا. کیا کر رہے ہیں مجھے صلی علی سیدنا و مولانا محمد. پوری نعت انشاءاللہ شب قدر میں پڑھوں گا. سمجھ میں آئی بات ہے کہ تو چندہ لینا نا. کیا بول رہا تھا بولو؟ ماموں کا قصہ. مجبوری کا کبھی فائدہ نہ اٹھائیں. کبھی کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھانے والا انسان جو ہوتا ہے وہ دنیا اور آخرت میں ذلیل ہو جاتا ہے. غرض اسلام بڑا اچھا مذہب ہے. فقہا نے لکھا ہے کہ اس مجبوری میں انسان یہ پکانے والی عورت چکھ سکتی ہے. یہ بات میں کس لیے عرض کیا کہ روزے کی حالت میں کھانا نہیں, پینا نہیں, چکنا نہیں, دھواں تک سونگنا نہیں. یہ کیٹرنگ چلانے والے اور پکاتی لوگ جو ہوتے ہیں روزے میں اگر ہے تو پھر چہروں میں کچھ چیز باندھ کر پکانا پڑے گا. دھواں گئی تو روزہ ٹوٹا. چکنے کی بھی اجازت نہیں. لیکن ایک عورت 2 دن لگاتار برابر مجھے چیٹھی دے کر بھیجتی رہی کہ چکنا جائز ہے کہ نہیں. یہ ریکارڈ بھی ہے. نوجوانوں سدھر جاؤ. آج ہم نہ سدھرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی کام نہیں لے رہا ہے. جاگ جاؤ, غفلت کی نیند چھوڑو, ایسے قابل بن جاؤ کہ تمہارے سچائی اور تمہاری اچھائی کی گواہی تمہاری بیوی دے. اور میری ماں اور بہنوں کو کہو کہ تم اتنے اچھے بن جاؤ تمہارے اچھائی کی گواہی تمہارا شوہر دے. پہلے اندر کا ماحول بہتر کرو. اندر کا ماحول اگر بہتر نہیں ہے لاکھ تم دنیا میں محنت کرو کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. یہ دور تمہارا کیسا تھا معلوم؟ تمہاری مثالیں یہودیاں دیا کرتے تھے, تمہاری مثالیں عیسائی دیا کرتے تھے, تمہاری مثالیں پتھر کی پوجا کرنے والے دیا کرتے تھے, تمہاری مثالیں گائے کا پیشاب پینے والے دیا کرتے تھے. کہتے تھے تجارت سیکھنا ہے مسلمان سے سیکھو, حکومت سیکھنا ہے مسلمان سے سیکھو, معاشر و محبت سیکھنا ہے تو مسلمان سے سیکھو. آج ہمارا اندر کا حال, معاشرتی حال اتنا خراب ہے, اگر باہر معلوم ہو گیا تو پھر میرے دوستوں بزنس بھی کرنے والے بزنس چھوڑ دیں گے. در طرح واقعہ یہ چیٹھی گواہی کے طور پر لایا ہوں. خدا کی قسم میری تحریر نہیں ہے, لوگ سمجھیں گے. مزمل خود لکھ کر لے کر آیا. تاخرات میں قسم کھا کر اگر میں کہوں بھروسہ نہیں کرو گے تو میرا ہاتھ ہوگا, تمہارا گریبان ہوگا حشر کے میدان میں. کتنے نمازیاں ہی 5 وقت نماز پڑھتے ہیں, بیویوں پہ ظلم کرتے ہیں. کتنے حاجیاں ہیں حج اور عمرے کرتے ہیں, بیویوں پہ ظلم کرتے ہیں. ان کے نمازوں کا ایک سجدہ قبول نہیں ہوگا. میں ایک طرفہ بات نہ کروں, 2 طرفہ بات کروں. 5 وقت نماز پڑھنے والی عورت ہے, رمضان کے روزے رکھنے والی عورت ہے, لیکن اپنے شوہر کا حق نہیں ادا کرتی تو ایک سجدہ اس کا قبول نہیں. معاشرتی زندگی بناؤ. جاگو, اٹھو, غفلت کی نیند سے اٹھو میرے دوستو. جاگ جا اے مسلمان سویرا ہوا, دور سارے جہاں سے اندھیرا ہوا. تیرے گلشن کے ہر پھول کو ملا گئے, زرد پتے ہوئے نخل مرجھا گئے. باغ کے سارے پتے ہوا کھا گئے, سوکھ جانے کے بالکل قریب آ گئے. بلبلیں کہہ رہی ہے یہ کیا ہو گیا, اس چمن کا نگہباں کہاں کھو گیا. یہ پوری کائنات کے ہم باغبان ہیں, مالک ہیں, لیکن آج حال کیا ہے؟ ہمارے گلشن چلے گئے, پتے زرد پڑ گئے, پھل جھڑ سڑ گئے, باغ کے پتے ہوا کھا گئے, سب کچھ خراب ہو گیا. ہوش میں آ جاؤ نوجوانوں,
माहौल मुआशरती देखो। अबू सलमा उम्मे सलमा की मोहब्बत के तज़किरे सुनकर अल्लाह के रसूल खुश हुआ करते थे। आज नबी नहीं है, लेकिन हमारी जिंदगी का एक एक लम्हा हर जुमेरात और पीर को नबी के दरबार में पेश किया जाता है। अगर नबी को यह मालूम हो कि आज मुज़म्मिल ने अपनी बीवी को तमाचा मारा तो मेरे नबी को कितना दर्द होगा। मारने वालों को मैंने सहाबा बनाया, कलमा पढ़ने वाला आज मेरी उम्मत की बेटी को मार रहा है। 2 दिन लगातार सवाल आया, चख सकते हैं क्या हजरत, चख सकते हैं क्या? मैं बयान में भी जवाब दिया। तीसरी मर्तबा फोन की, हो सकती है कि आज बयान में आई हो। उसने कहा कि हजरत सालन बनाते वक्त चख सकते क्या? मैंने कहा कि कहां से बात कर रहे हैं? फला मोहल्ले से बात कर रही हूं। मैंने कहा कि यह जवाब तो मैंने तफसीर में दिया था। नहीं हजरत, मुझ तक जवाब नहीं पहुंचा। मुझे जरा डाउट हुआ तो मैंने पूछा कि अव्वल राज क्या है बताओ, क्या है हकीकत बताओ, जवाब दूंगा। कहने लगी कि हजरत मैं वो किस्मत की मारी हूं, वो बुरी नसीब वाली हूं मैं। लोग तो शादियों के बाद कहते हैं कि जिंदगी का मजा मिलता है। मेरी जिंदगी के मजे तो उस वक्त उस दिन के गुजर गए जिस दिन में मैं माँ बाप के साथ थी। शादी के बाद तो मैं एक दिन भी खुश नहीं थी। कुछ कहना चाहिए तो उसे रोना आ गया। उसके बाद उसने कहा कि हजरत एक काम करती हूँ, मैं चिट्ठी लिखकर भेजती हूँ, हजरत आप पढ़ लो, जो है चिट्ठी में वही है, वही चिट्ठी में आज लेकर आया। रमजानुल मुबारक में भी मुसलमान इतना गिरा हुआ है। चिट्ठी में लिखती है वो मोहतरमा, वो बहन लिखती है, इसमें लिखी है दर्द आया, रोना आया, आपकी बहन, मेरी तकलीफ और दर्द का क्या होगा आपको एहसास नहीं है। उसने नाम भी नहीं लिखा, फोन भी नहीं लिखा। है मेरे पास फोन नंबर, अगर मैं पलटा कर किया तो फिर हालात शायद बिगड़ सकते हैं। उसके बाद से मैंने पलटा कर नहीं किया, मैंने दुआ की उसके लिए। उसने कहना कि हजरत मैं वो बदनसीब और किस्मत की मारी हूं कि मेरा शौहर रमजान में भी शराब पीता है, रमजान में भी शराब पीता है। दूसरी बात कहती है कि हजरत शादी होने के बाद मेरे शौहर को दिन के 5 वक्त की नमाजों में से किसी वक्त तो दूर की बात, जुमे की नमाज तो दूर की बात, हजरत मैंने मेरे शौहर को शादी के बाद से लेकर अब तक 12-13 साल के अरसे में ईद की नमाज को जाते हुए भी नहीं देखा। ऐसे भी है लोग। फिर उसके बाद तीसरी चीज लिखती है कि हजरत रमजानुल मुबारक के महीने में भी हमारे घर में 3 वक्त का खाना बराबर पकता है। खाना पकाकर जब मैं रखती हूँ तो खाने के अंदर, सालन के अंदर कमी पेशी की वजह से रमजान में मेरा शौहर मुझे मारता है। अब मैं क्या करूं हजरत, पूछ रही हूँ। ऐसी सूरत में मैं चख सकती हूँ क्या? मैंने तब जाकर उसे जवाब दिया कि चख सकती है तू, इसलिए कि तेरा शौहर इस जमाने का फिरौन है और तू इस जमाने की आसिया है। एक आसिया वो थी जो फिरौन से मुसीबतें और मशक्कतें उठाई थी। अपने बीवियों पर जुल्म करने वाले वो इस वक्त के फिरौन होते हैं। दिल तो ये चाहता है हुकूमत से राब्ता करके मैं एक ऐसी जमात बनाऊं, सिर्फ मियाँ बीवी के मसाइल हल करने के काम करो, और वो शौहर जो अपनी बीवी पर हाथ उठाता है, दिल चाहता है कि उसके हाथ को ऐसे बेकार करूं कि वो अपना पाखाना भी पाक न कर सके। लेकिन ये काम नहीं होगा। देखिए अबू सलमा व उम्मे सलमा की मोहब्बत का हाल क्या। इन्ना लिल्लाह पढ़ने का अजर अल्लाह ताला क्या देते हैं। एक मर्तबा अबू सलमा और उम्मे सलमा मिलकर मोहब्बत से बात करते हुए बैठे हैं। सीरत की किताब में आता है कि मियाँ बीवी आपस में बात करते करते बीवी ने शौहर से कहा, शौहर बीवी से कहा कि देखो मौत कब आती किसी भी मालूम नहीं है, एक काम करेंगे इस वक्त हम लोग आहद करेंगे। क्या? शौहर बोला कि बेगम अगर मेरे सामने तुम्हारा इंतकाल हो गया तो मैं तुम्हारे साथ किसी से निकाह नहीं करूंगा। मोहब्बत में बोल ले। बीवी बोली मैं भी इंशाअल्लाह अगर तुम्हारा इंतकाल होगा तो किसी से निकाल। नहीं नहीं ऐसा मत बोलो, ऐसा मत बोलो, तुम्हारे बगैर मैं रह जाऊंगा, लेकिन मुझे ऐसा न बोलो कि मैं मर जाने के बाद तुम किसी से निकाह नहीं करोगी, इसलिए कि मुझे तुम्हारे चेहरे पे कोई और नूर नजर आ रहा है। इत्तेफाक से हजरत अबू सलमा जंग को गए, नबी के साथ शहीद हो गए। हजरत उम्मे सलमा रोने लगी।
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ام سلمہ روتی کیوں ہو؟ دعا پڑھ لے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اے اللہ اس مصیبت کا اجر عطا فرما، اس سے بہتر چیز عطا فرما۔ چونکہ نبی نے فرمایا تھا اس لیے میں نے پڑھ لیا، لیکن میں سوچ رہی تھی ابو سلمہ سے بہتر مجھے کون ملے گا۔ عدت گزری، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ اب ام سلمہ بڑی فاقے کی زندگی گزار رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ام سلمہ کے پاس جاتے اور شادی کا پیغام دیتے۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہے تب مجھے پتا چلا کہ انا للہ پڑھنے کا اجر مجھے کیا ملا ہے۔ جب میں میرے شوہر کے انتقال پر انا للہ پڑھی تو مجھے ابو سلمہ سے بہتر میرا نبی مل گیا۔ پھر بھی میں فوراً نکاح کو قبول نہیں کی، میں نے 3 باتیں میرے شوہر کے سامنے رکھی۔ پہلی بات یہ رکھی کہ یا رسول اللہ میرے اندر عام عورتوں سے زیادہ غیرت ہے، میری حیا اس بات کی اجازت نہیں دے گی کہ میں اب کسی اور مرد کو میرے جسم پر ہاتھ رکھنے دوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری عمر بھی اب بڑی ہو چکی ہے، 40 سے کراس کر چکی ہے۔ تیسری بات یہ ہے رسول اللہ کہ میرے بھی بڑے بڑے بچے ہیں۔ اب یہ 3 مسئلے میرے سامنے ہیں، تو آقا نے فرمایا کہ اے ام سلمہ رہا غیرت کا مسئلہ، اللہ تعالیٰ اور تجھے غیرت عطا کرے۔ نکاح کے بعد تو یہ تو چیز حلال ہی ہو جاتی ہے، اللہ تیرے دل میں میری محبت ڈال دے گا، میرے دل میں تیری محبت ڈال دے گا۔ رہا عمر کا مسئلہ، میں بھی کوئی جوان اور چھوٹا نہیں ہوں، میری بھی عمر بہت بڑی ہے، 50 سال ہو چکے ہیں میرے بھی۔ اب تیسری بات رہے بچوں کے، نکاح کر لینے کے بعد وہ صرف تیرے بچے نہیں ہوتے، میرے بھی بچے بن جاتے ہیں۔ سوتیلا باپ سگے باپ کے برابر، سوتیلی ماں سگی ماں کے برابر۔ میں نے کبھی کسی موقع پر عرض کیا تھا کتنے بچے گھروں کے اندر یتیم ایسے ہیں، ماں کا انتقال ہو جاتا ہے، شوہر دوسری شادی صرف گھر بسانے کے لیے کرتا ہے، آنے والی جو ماں ہوتی ہے اپنے شوہر کی پہلی بیوی کے بچوں کے ساتھ جو سلوک کرتی ہے وہ خون کے آنسو بہانے کے برابر ہے۔ اپنے بچوں کو ایک نگاہ، اپنے شوہر کی پہلی بیوی کے بچوں کو ایک نگاہ، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ کبھی کبھار تو یتیم بچے سوچتے ہیں آخر ہمارے اماں کے ساتھ ہمیں بھی کیوں نہیں مرے، ہمارے باپ کے ساتھ ہمیں کیوں نہ مرے۔ کیا اسلام نے سبق دیا؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اٹھا کر دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ فرماتے ہیں۔ حضرت خدیجہ کو اپنے پہلے شوہروں کے بچے بھی تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچوں کو ایکسپٹ کیا، اپنے ذمے میں لیا اور وہ پیار دیا، وہ پیار دیا، وہ پیار دیا۔ حضرت ہندا ابن ابی حالہ، حضرت زید ابن ابی حالہ حضرت خدیجہ کے پہلے شوہر ابو حالہ کے بیٹے تھے۔ حضرت ہند اور حضرت زید فرماتے ہمارے باپ سے بھی ہم کو وہ پیار نہیں ملا جو پیار کے محمد الرسول اللہ سے ملا۔ ہمارے باپ ہوتے تو بھی ہماری وہ تربیت نہ کرتے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ دوستو جانتے ہو اسلام ہے شہادت کا مہین، اسلام ہے شہادت کا مطلب۔ اسلام میں ہزاروں لاکھوں شہید ہوئے، ابو حضرت عمر بھی شہید، عثمان بھی شہید، حضرت علی بھی شہید، الحمدللہ بڑے بڑے اکابر صحابہ شہید ہوئے، جنگ بدر میں شہید ہوئے، جنگ احد میں شہید ہوئے، حنین و تبوک میں شہید ہوئے، ایران و بغداد میں شہید ہوئے۔ اب تک شہادتوں کا سلسلہ جاری ہے اور یہ امت شہادتوں کی جماعت سے آراستہ ہے۔ الحمدللہ یہ بات کبھی امت میں ختم نہیں ہوگی۔ جب شہیدوں کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، یہ زمین کا آخری وقت ہوگا، اللہ کا عذاب نازل ہو جائے گا۔ لیکن آج امت کا کوئی بچہ جانتا ہے اسلام کا سب سے پہلا شہید کون ہے؟ اسلام کی سیرت یہ گواہی پیش کرتی ہے۔ حضرت خدیجہ کے پہلے شوہر کے بیٹے حضرت ہند ابن ابی حالہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سوتیلے بیٹے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر، اسلام پر سب سے پہلے شہادت پیش کر رہے ہیں۔ نبی کا سلوک کتنا اچھا تھا جو اسلام کے نام پر سوتیلا بیٹا پہلی شہادت پیش کر رہا ہے۔ سوتیلے باپ ہے تو اپنے بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، سوتیلی ماں ہے تو اپنے بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری عمر بھی بڑی، میری عمر بھی بڑی، تمہارے اندر غیرت ہے تو میرے اندر بھی غیرت ہے،
حیا کا مطلب یہ نہیں کہ نکاح کے بعد میاں بیوی الگ رہے. رہا بچوں کا مسئلہ کہ میں تمہارے بچوں کو اپنے بچے بنا لیتا ہوں, کیا تم شادی کرنے کے لیے تیار ہو؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے جب آپ میرے بچوں کو اپنے بچے بنا لیتے ہیں, عمر کا کوئی سوال نہیں ہے, تو یا رسول اللہ مجھے نکاح کرنے میں کیا حرج ہے؟ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد حضرت ام سلمہ ہی ایک ایسی بیوی تھی جن کے پاس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ روایتیں موجود تھی. روایت لکھنے والوں نے لکھا ہے 380 سے زیادہ روایتیں حضرت ام سلمہ کے پاس تھی. حضرت عائشہ کے علاوہ مدینہ منورہ کے اندر سب سے زیادہ فتوے دینے والی بھی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی. حضرت ابن قیم فرماتے ہیں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے فتووں کو جمع کر دیے جائے تو 500 صفحات کی ایک کتاب بن سکتی ہے. اور میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جب کوئی انتقال ہو جاتے ہیں تو پھر ان کو کیا کرنا چاہیے؟ فوراً انا للہ پڑھنا چاہیے. جس کے کان میں بات پہنچی کہ فلاں کا انتقال ہو گیا تو انا للہ پڑھنا چاہیے. جس کے پاس یہ خبر پہنچی تو انا للہ پڑھنا چاہیے. اس کے بعد میت کو ایک چھوٹا سا غسل دینا چاہیے, اس لیے کہ روح قبض ہوتے ہوئے کبھی پیشاب نکل جاتا ہے, کبھی پاخانہ نکل جاتا ہے, اس لیے آدھے گھر کو دھونا چاہیے. اسلام پاکی کا مذہب ہے. ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین. اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے. اس لیے چھوٹا غسل دیے اور گھر کے اندر اسے کچھ دیر تک رکھنا چاہیے. ایسا نہیں کہ ابھی انتقال ہوا ابھی اٹھا دو. اور گھر کے اندر کیسے رکھنا, وہ ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے. قبلے کی طرف پاما رکھنا کہ نہیں رکھنا, کی اس میں لڑتے ہیں جھگڑتے ہیں. ایک جماعت پیدا ہو گئی ہے 50-60 سال سے 100 سال سے, خالی ان کا کام شرارت کرنا, فتنے پیدا کرنا. کہتے ہیں کہ قبلے کی طرف پاؤں نہیں رکھنا با میت کا. ارے شعبان کے مہینے میں ایک حادثہ ہوا بنگلور کے اندر. بعض لوگ میت کو ٹوپی پہنا, وہاں الگ تکرار مریانا اس کا بھونی غیر مقلد کرتے ہیں. جے نماز میں ٹوپی نہیں, میت کو کیا جی ٹوپی کیا کرتے ہیں. لوگ پہنا دیتے ہیں میت کو ٹوپی پہنا دیتے ہیں, امامہ پہنا دیتے ہیں. آخری وقت ہے پکا مسلمان بنا کر سلائیں گے بول کر سلا دیتے ہیں. ایسے وقت میں بھی مسائل بولتے ہیں. صحیح مسائل بولو, قبلے کی طرف پیر رکھ کر ہی سلانا چاہیے. رسم المفتی کے اندر یہ بات تفریح کے ساتھ لکھی ہوئی ہے. قبلے کی طرف ہی پیر رکھنا چاہیے. مقصد قبلے کی طرف پیر رکھنا نہیں ہے. مقصد کیا ہے؟ چہرہ قبلے کی طرف کرنا. میت کو ایسا سلائے قبلے کی طرف, ادھر پیر ادھر سر, تو ایسے کر کے ایسے سلائیں گے. اس لیے کہ اگر اسے اٹھا کر سیدھا کھڑا کریں گے تو اس کا چہرہ قبلے کی طرف رہے. اس لیے کہ لاکھوں ہزاروں کلومیٹر دور بھی قبلہ کیوں نہ ہو, لیکن اس کا اثر ہر مسلمان پر پڑتا ہے. اسی لیے قبلے کی طرف پیر کرنا جائز ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ جو کمالات عطا فرمائے ہیں صرف کعبۃ اللہ کا احترام کرنے کے صدقے میں عطا فرمائے ہیں. میں قبلے کی طرف پیر کرنا تو دور کی بات, جس ہاتھ کا عصا پر پکڑتا ہوں سہارے کے لیے, وہ عصا کا پائنسا جو زمین میں لگنے کا حصہ ہوتا ہے وہ بھی میں نے قبلے کی طرف نہیں کیا. کتنا ادب کرتے تھے. اور کبھی بستر میں بیٹھ کر کھانا کھانے کا وقت آتا مجھے, تو میں جہاں پاؤں رکھتا ہوں وہاں دسترخوان نہیں بچھاتا, جہاں سر رکھتا ہوں وہاں دسترخوان بچھاتا. بیٹی معلوم, بیٹی نہیں معلوم, ابھی سدھرے نہیں بچا کرتا تمہیں. اٹھتے سے اٹھتے چاپ پینا, اسے بولتے بیڈ ٹی, سمجھ میں, بیڈ کافی نہیں, کافی کے ساتھ سولے کو رکھنا, کافی دو بسکٹ آتے اس کو ادھر اس طرح کھا لیتا. وہ ٹرے آ کر جہاں پاؤں رکھا تھا وہاں ٹرے بھی ایک دسترخوان ہے. فرق کیا ہے کہ کپڑے کا نہیں, پلاسٹک کا, اسٹیل کا. ٹرے بھی دسترخوان ہے. دسترخوان کا ادب کرنا چاہیے. اسے پیر کی طرف رکھتے, سر کی طرف رکھنا چاہیے. اصل میں دسترخوان کی جگہ ہی الگ ہو, سر کی طرف دسترخوان رکھنا چاہیے, پیر کی طرف دسترخوان نہیں رکھنا چاہیے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں کبھی بھی اپنے دسترخوان کو پیروں کی طرف نہیں کیا. قبلے کا ہر جگہ احترام کرو, اللہ تعالیٰ قبلے والی موت عطا فرمائے. لوگ مسئلہ پوچھتے, دنیا کے مسئلے پوچھتے, اس میں ایک مسئلہ نوجوان پوچھتا قبلے کی طرف ٹی وی رکھ سکتے کیا؟ میں گھر میں بیٹھ کو ٹی وی دیکھا تو صورت قبلے کی طرف رکھتا. ٹی وی تو رکھنا نہیں, قبلے کی طرف کیا ٹی وی. اب قبلے کی طرف ٹی وی رکھ کر دیکھیں گے تو اور بھی زیادہ گناہ ہوگا. ادھر قبلہ ہے, ادھر بھی ٹی وی نہیں رکھ سکتے, ادھر بھی ٹی وی نہیں رکھ سکتے. کیوں؟ ادھر ٹی وی رکھیں گے تو قبلے کی طرف چہرہ کر کے تو ننگی عورتوں کو دیکھتا ہے, ادھر ٹی وی رکھیں گے تو قبلے کی طرف پیٹ کر کے تو ٹی وی دیکھتا ہے. بیت الخلاء میں بیٹھتے ہیں تو قبلے کی طرف چہرہ بھی نہیں کرنا, قبلے کی طرف پیٹ بھی نہیں کرنا.
بعض لوگ محرم کو جاتے ہیں الحمدللہ اتنا ادب کرتے ہیں، اتنا ادب کرتے ہیں مکہ مکرمہ میں، کعبۃ اللہ کو دیکھ کر جب آتے ہیں تو پیٹھ دکھا کر نہیں آتے، برابر ایسے ہی سیدھا واپس آ کر دروازے کے پاس پھر جاتے ہیں، یہ بھی ادب میں داخل ہے، گرچہ کہ وہاں کے متوع سنتے نہیں ہیں، وہاں کون ان سے بحث کرے گا، لیکن قبلے کا تو احترام کرنا چاہیے۔ مرنے کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ قبلے کی طرف پیر رکھنا چاہیے، سر قبلے کی طرف، چہرہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ اس سے مقصود کیا ہے؟ زندے رہے تو ایسا نہیں سونا، اس لیے کہ زندگی میں سونے کا مقصد آرام لینا ہے، مرنے کے بعد سلانے کا مقصد چہرے کو قبلے کی طرف کرنا ہے۔ آئیے بات سمجھیں۔ اب اس کے بعد کچھ سفید کپڑا سب اڑا دوں گا، مرد بھی مرتے، عورتیں بھی مرتے، عورتیں مر گئے تو نکاح کی ساڑی لا کے اڑاتے، کیا شادی ہو رہی ہے اس کی؟ نہیں، جلوہ ہو رہا ہے، نہیں، ساڑی لا کر اڑانا، یہ لا کر اڑانا، یہاں ہے یہ سب باتیں جو یہاں کی باتیں سنا ہوں وہ بتا رہا ہوں میں آپ کے سامنے۔ اور حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اغلاط العوام کے اندر بھی یہ بات لکھے ہیں کہ عورت مر جاتی ہے تو پھر اس پر ساڑی بھی لا کر اڑاتے، نہیں اڑانا چاہیے، بلکہ سادہ سیدھا کپڑا صاف ہو، زیب و زینت سے پاک ہو، ایک چادر اڑا دی، اس کے بعد کچھ دیر رکھے، لیکن یہاں بھی حیا کا خیال ہو۔ مرد مر گیا تو وہی عورتیں اطراف بیٹھے جن کو زندگی میں دیکھنا جائز تھا، عورت مر گئی تو انہی مردوں کو دکھانا جائز ہے جن کو زندگی میں دیکھنا جائز تھا۔ پورے پردے مرنے کے بعد ختم ہو جاتے ہیں، عورت مر گئی پورا محلہ جاتا، حتیٰ کہ مسجد کے کمیٹی والے بھی جاتے ہیں، صدر صاحب بولے تو مسجد کے صدر، مرے نا اس کے صدر نہیں، پوری کمیٹی جا کر دیکھتی، کمیٹی والے جا کر نہیں دیکھنا، غیر عورت زندہ رہی تو بھی پردہ، مر گئی تو بھی پردہ، غیر عورت تو دیکھنا دور کی بات، مرنے والی جب مر جاتی ہے تو اس کا ماموں کا لڑکا بھی نہیں دیکھ سکتا، خالہ کا لڑکا بھی نہیں دیکھ سکتا، جوان ہو تو دور کی بات، بوڑھی عورت بھی مر گئی تب بھی پردہ ہے۔ اسلام بوڑھا نہیں ہوا، اسلام ہر زمانے میں جوان ہے، اس کا قانون ہر زمانے میں جوان ہے۔ ہمارے میتوں سے بھی اسلام کا سبق ملے، ہمارے گھر کے میتوں سے بھی حیا کا سبق ملے، غیر مسلموں کو بتائے کہ ہمارے گھر میں بھی مرتے ہیں، تمہارے گھر میں بھی مرتے ہیں، لیکن تمہارے گھر میں مرتے ہیں تو پورے لا کر دیکھتے ہیں، ہمارے مذہب میں قانون نہیں ہے، زندہ مرد رہا تب بھی حیا ہے، زندہ عورت رہی تب بھی حیا ہے، مرد مر گیا تب بھی حیا ہے، عورت مر گئی تب بھی حیا ہے۔ مرد کو بھی کوئی غیر عورت نہ دیکھے، پردے میں بیٹھی ہوئی میری ماں ہے، جب تو کسی غیر مرد کو جا کر دیکھتی ہے، اگر مرنے والا ولی ہے تو اس کی روح کے سرانے کھڑے رہتی ہے، بد دعا دیتی ہے دیکھنے والے کو۔ اگر کوئی عورت اللہ والی ہے اسے دیکھتے ہیں تو اس کی روح کانپنے لگتی ہے، شرم سے پانی پانی ہو جاتی ہے، چیخ چیخ کر کہتی ہے کہ ہائے مجھے یہاں سے جلدی اٹھاؤ، ہائے مجھے یہاں سے جلدی اٹھاؤ، سبحان اللہ۔ لیکن دیکھتے ہیں ہمارے دوستوں میں صاحب کا انتقال ہو گیا، رشتے دار تھے مسلمانوں کا کھٹا کھٹ علاقہ، اسپتال سے لے کر میت گھر کو گئے تک بھی میں ساتھ تھا، آخر تک بھی میں ساتھ تھا الحمدللہ۔ ذرا چھوٹا غسل کر کے تختے میں لٹا ڈال کر کپڑا اڑا ڈال کر میں اعلان کریا کوئی غیر عورت آنا نہیں، محلے کے پورے بھائی کہاں گئی، بھرت کو اوڑنے کو، سمجھ نہیں بات، زندہ رہا تو پورا دکھائے، مر گیا تو پورا چھپا رہی، میں اعلان کریا کون بھی آنا نہیں، ماں آئے تو روم میں گھسو، مرنے والی کی بیوی کو تعزیت تسلی دو، صبر کہو، لیکن میت کے قریب وہی آئیں گے جن کو آنے کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ ماں بھائی کا میرے سے لڑنا شروع کر ڈالو، یہ کون رہا مولوی آگا سو جو مولوی صاحب ہمیں بھانا بھانا کے سکا پھینسو، ہٹو تمہیں، ہم نہ دیکھنے نہیں دیے، ہمیں اٹھانے نہیں دیں گے، میں بولا رکھ لو تمہیں کیا۔ علماء مسئلہ بولتے ہیں تو کان کھول کر سننا چاہیے، جہالت کو علماء پر نہ آزماؤ، تمہاری جہالت بہت ہو چکی ہے۔ میتوں کے درمیان میں بھی اسلام کو زندہ کریں، مرنے والا مرا ہے، اسلام نہیں مرا ہے، مرنے والی مری ہے، اسلام نہیں مرا ہے۔ کوئی غیر مرد کسی غیر عورت کو نہ دیکھے، حتیٰ کہ بھابھی مر گئی دیور نہیں دیکھ سکتا، سالی مر گئی بہنوئی نہیں دیکھ سکتا۔ ہاں جنازے کی بات آئے گی، کھانے دینے کا حکم بتاؤں گا، اور کیا بتاؤں میرے دوستو، مسائل جانو، یہی تو میں بتانا چاہتا ہوں، 2 سال سے کوشش کر رہا ہوں، آتے آتے یہاں تک پہنچاؤں، اللہ تعالیٰ مجھے اختتام تک پہنچائے۔ مرد مر جاتا ہے، اس کی بیوی ہاتھ لگا سکتی ہے، دیکھ سکتی ہے، لیکن عورت بیوی اگر مر گئی تو شوہر دیکھ سکتا ہے لیکن ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ سبحان اللہ۔
قرآن کا حکم ہے وَلَا تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ کی تفسیر اٹھا کر دیکھو، سورۃ النساء کی آیتوں میں سے ایک آیت ہے، 4ویں پارے کی آخری آیت ہے، اسلام ہے سمجھو۔ زندگی بھر میاں بیوی ایک تھے، دونوں ایک دوسرے کے لیے لباس تھے، سب ان کے درمیان حلال تھا، اشارے دے رہا ہوں سمجھ نہیں۔ لیکن جب شوہر مر گیا تو بیوی کو اجازت ہے صورت دیکھنے کی، ہاتھ لگانے کی، اوپر پڑنے کی، کیونکہ شوہر مرتے ہی نکاح نہیں ٹوٹتا، 4 مہینے 10 دن تک نکاح رہتا ہے۔ نکاح رہتے ہوئے شوہر کے اوپر بیوی ہاتھ رکھ سکتی ہے، کتنے مہینے؟ 4 مہینے 10 دن تک عدت، 1 گھنٹہ بھی کم نہیں، 1 مہینہ تو دور کی بات۔ لوگ بولتے 4 مہینے 10 دن کیسا حضرت اس کا گھر چلنا؟ کہ اس کا بھائی بھی مر گا، بھائی نہیں چلا سکتا 4 مہینے 10 دن بہن کا گھر، باپ اگر ہے تو باپ نہیں چلا سکتا 4 مہینے 10 دن، چچا ہے تو چچا نہیں چلا سکتا، بیوہ بھتیجی کے 4 مہینے 10 دن کا گھر کا قرض، ماموں ہے تو ماموں نہیں چلا سکتا، بیوہ بھانجی کے 4 مہینے کے 10 دن کا قرض۔ اگر یہ ماموں، یہ چاچا، یہ بھائی، یہ بہن اگر کوئی بھی نہیں ہے تو یہ ذمہ داری بیت المال کی آتی ہے۔ اب چونکہ بیت المال نہیں ہے تو پھر اگر مسجد کے ذمہ دار میری مسجد کے بھی بیٹھے ہیں تو کان کھول کر سن لیں، ڈنکے کی چوٹ میں کہتا ہوں، دوسرے مسجد کے ذمہ دار بھی اگر آئے یہاں پر آئے وہ بھی کان کھول کر سن لیں، چونکہ بیت المال کا مزاج اس وقت نہیں ہے۔ محلے کے اندر اگر کوئی غریب عورت بیوہ ہو جاتی ہے، اسے بھائی 4 مہینے 10 دن کا ریشن نہیں دے سکتا، ماموں 4 مہینے 10 دن کا ریشن نہیں دے سکتا، چاچا 4 مہینے 10 دن کا ریشن نہیں دے سکتا، تو مسجد کے ذمہ داروں کے اوپر فرض ہوتا ہے کہ اس کی عزت کا حق ادا کرنے کے لیے مسجد والے 4 مہینے 10 دن کے گھر کا انتظام تو کروائیں۔ وہ صدارت پر سوال ہوگا، وہ سیکریٹریٹ پر سوال ہوگا، وہ ممبرشپ پر سوال ہوگا۔ مسجدیں چلانے کا مطلب کیا؟ پورے محلے چلانا ہے۔ آج مسجدیں چلا کر اپنے سروں پہ ترکی ٹوپی پہننے والوں کان کھول کر سن لو، اگر تمہارے محلے کے اندر ایک بیوہ بھی اپنے باپ کو یاد کر کے آنسو بہائے گا تمہارے گھر کے چولہے بجھ جائیں گے۔ کوئی بیوہ بھی اگر روئے گی تو پھر تمہارے گھروں کی برکت چھین لی جائے گی۔ محلوں کے اندر ایثار کا قائم کرو ماحول۔ مدینہ منورہ سے صرف مجاہد بن کر نہیں جاتے تھے، مدینہ منورہ میں صرف 5 دن کا نماز نہیں ہوتی تھی، مسجد نبوی کے ممبر پر نبی کے خطبے نہیں ہوتے تھے، رب کعبہ کی قسم مسجد نبوی میں یتیموں، بیواؤں، مسکینوں کو وظیفے بھی نکلتے تھے۔ آج ہماری مسجدوں سے بھی نکلنا چاہیے۔ محلے کے اندر کتنے یتیم ہیں، بیوہ ہیں، تمام رپورٹ مسجد کے ذمہ داروں کے پاس رہے، تب جا کر وہ کمیٹی اللہ کی نگاہ میں کامیاب ہوتی ہے، ورنہ وہ دنیا کی نگاہوں میں 10-10 کروڑ والی مسجد بنا کر کامیاب تو ہو سکتے ہیں، محلے کے ایک یتیم کا ریکارڈ اگر کمیٹی کے پاس نہیں ہے، ایک بیوہ کا ریکارڈ اگر مسجد کی کمیٹی کے پاس نہیں ہے تو وہ اللہ کی نگاہ میں مقبول نہیں ہوتے۔ 4 مہینے 10 دن ابھی نکاح باقی ہے۔ شوہر مر گیا تو بیوی دیکھ بھی سکتی ہے، ہاتھ بھی لگا سکتی ہے، لیکن بیوی مر گئی شوہر یہ دیکھ سکتا ہے لیکن ہاتھ نہیں لگا سکتا، اس لیے کہ بیوی کے مرتے ہی نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ بیوی کے مرتے ہی، اسی لیے یہ سیکنڈ بیوی مری تو دوسری سیکنڈ اس بیوی کے بہن سے اگر چاہے تو نکاح کر سکتا ہے، لیکن زندگی میں 2 بہنوں کو ایک نکاح میں نہیں رکھ سکتا۔ ولا تجمعوا بین الاختین الا ما قد سلف، 2 بہنوں کو ایک نکاح میں نہیں رکھ سکتا، چاہے سالی نکاح کرنے کے لیے تیار ہو، سسرا اپنی دوسری بیٹی کا بھی نکاح کر کے دینے کے لیے تیار ہو، لیکن شریعت کہتی ہے کہ 2 سگی بہنوں کو ایک نکاح میں نہ رکھے، خالہ بھانجی کو ایک نکاح میں نہ رکھے، پھوپھی بھتیجی کو ایک نکاح میں نہ رکھے، حتیٰ کہ 2 الگ الگ عورتیں ہیں، ایک ماں کا دودھ پیے تب بھی ان 2 عورتوں کو ایک نکاح میں نہ رکھے۔ دیدار کا مسئلہ بتا رہا ہوں، دیدار غیر عورت کی کرنا جائز نہیں، دیدار غیر مرد کی کرنا جائز نہیں ہے۔ میتوں کو بھی حیا کے ماحول میں رکھو، میتوں کو بھی شرم کے ماحول میں رکھو۔ اب رہا مسئلہ غسل کا اور اس کے بعد جنازے کی نماز کا، انشاءاللہ تعالی آئندہ تقرات آپ حضرات کے سامنے آ جائیں گی باتیں۔ آخر میں حسب معمول آپ تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ بہت بڑا مجمع ہر تقرات میں بڑھتا جا رہا ہے، آپ تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں مسجد کے لیے آپ چندہ عنایت فرمائیں۔ 50-100 روپے کوئی بڑی بات نہیں ہے، بہت بڑا کام ہے، انشاءاللہ تعالی بہت جلد مکمل ہونے والا ہے۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ چندہ عنایت فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے دینے دلانے کو قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة